حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 فروری جمعۃ المبارک کا دن ہے، 11 رجب ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان جو اپنے قیام سے آج تک لاتعداد مسائل سے گزر رہی ہے، لاتعداد مسائل میں وہ درپیش ہیں انہیں، اور ان مسائل کو حل بھی کر رہی ہے، اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے کام بھی کر رہی ہے، اپنے ملک میں بہت سارے مسائل کو حل کر چکی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بھی ہر دو کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے کی ہوئی کوئی بات جو کوئی بھی ملک رد نہیں کرتا، نہ کوئی اسلامی ملک اور نہ ہی وہ مغربی ملک جو ان کے ہر فیصلے کے مشورے دار ہوتے ہیں، ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی رد نہیں کرتے۔ کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ ان سے بولیں، اور ان کو بھی اسلامی امارات افغانستان نے ان کی زبان میں جواب دیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو خلافت عثمانیہ کے بعد ان مغرب ممالک کو اگر کسی مسلمان ملک نے جواب دیا ہے، کسی مسلمان ملک نے ٹکر لی ہے، کسی مسلمان ملک نے ان کے ساتھ اپنا سامنا کیا ہے، تو وہ اسلامی امارات افغانستان ہی ہے۔ ہم مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک میں بہت سارے ایسے علماء کرام، بہت سارے ایسے لیڈر اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جو ان کے خلاف بات کرتا ہو۔ اگر اسلامی امارات افغانستان نے اب ان کی زبان میں جواب دیا ہے، جو زبان امریکہ کو سمجھ آتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی امارات افغانستان کی فارن افیئر منسٹری کی، اور اس منسٹری کی طرف سے جاری کی جانے والی اسٹیٹمنٹ کی۔ آپ نے یہ سننا ہے کہ کس طرح اسلامی امارات افغانستان کے نمائندوں نے امریکہ کو ان کی اوقات یاد دلائی۔ اسلامی امارات افغانستان کی فارن افیئر منسٹری نے امریکہ اور افغانستان کے تعلقات پر ایک بیانیہ جاری کیا ہے، اور وجہ بتائی ہے کہ کس وجہ سے امریکہ اور افغانستان کے تعلقات آگے نہیں بڑھ رہے، کیا ان چیزوں میں کیا مسائل ہیں، اور کس طرف سے اپنے اقدام کو مثبت طریقے سے آگے نہیں بڑھایا جا رہا۔ اسلامی امارات افغانستان کی فارن افیئر منسٹری نے اس بارے میں بیانیہ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا، اسلامی امارات افغانستان کی فارن منسٹری سمجھتی ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریسنٹلی جاری کی جانے والی اسٹیٹمنٹ، جس میں اسلامی امارات افغانستان کے کچھ احکام پر ویزا پابندیاں عائد کی گئی، جو کہ دونوں ملکوں کے درمیانی تعلقات کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ ہیں، بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان ایک ذمہ دار حکومت ہے، اور ہم لوگوں کو تمام تر حقوق دینے کے لیے پرعزم ہیں، اور ان کو حقوق دے بھی رہے ہیں جو پاک دین اسلام نے ضروری قرار دیے ہیں، اور ہم افغان روایات اور وقت کی ضرورت کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ منسٹری نے امریکہ کو یاد دلواتی ہے کہ فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹرز پر پابندیوں کے باوجود افغان حکومت نے لوگوں کو خوشحال زندگی فراہم کی ہے اور ہر صورت کوشش کر رہی ہے۔ افغانستان کے فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹر پر ناجائز پابندیوں کو جاری رکھنا افغانوں کے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور یہ جو کہ افغانستان کی خوشحالی کے بہت سے شعبوں تک رسائی حاصل کرنے میں حائل ہے، جن میں تعلیم اور صحت بھی شامل ہے، یعنی کہ جو پابندیاں انہوں نے ان کے اثاثوں پر لگائی ہیں، اس کی وجہ سے وہ مکمل ترقی نہیں کر رہے۔ امریکہ دوحہ معاہدے پر مخلص رہے اور اس پر عمل درآمد کے ذریعے ثابت کرے کہ امریکہ اس دستخط شدہ معاہدے کے ساتھ ایماندارانہ طریقے سے چل رہا ہے۔ افغان حکومت امریکہ کے ساتھ تمام تر پیش آنے والے ایشوز پر بات کرنے کو تیار ہے، اگر امریکہ ایماندارانہ طریقے سے اس پر عمل درآمد کرے۔ اسلامی امارات امریکہ کے اس حالیہ فیصلے کی مذمت کرتی ہے، اور اس تنازع کو کھڑا کرنے کی بجائے بات چیت اور مثبت اقدامات سے حل کرنا چاہتی ہے۔ ہم دو طرفہ تعلقات
کو اب یہ سنیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اور ہمارے دو طرفہ تعلقات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ پریشر ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے مددگار نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے اب تک کے تعلقات جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تمام تر بات دو طرفہ تعلقات پر ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ہم آپ کو ثابت کر رہی ہیں، اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور ان کو ماننا چاہیے کہ ہمارے اوپر پریشر کا کوئی تعلق نہیں، ہم نہ کسی کا پریشر لیں گے نہ ہم کسی کا پریشر لیتے ہیں۔ یعنی کہ طاقت کا استعمال ہمارے سامنے مت کیجیے، آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ اسلامی امارات افغانستان کی فارن منسٹری کا بیانیہ تھا جو انہوں نے امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگائی جانے والی ویزا پالیسیاں جو کہ افغانستان کے کچھ احکام پر، حکومتی احکام پر عائد کی گئی۔ اور اب بات کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عالم کفر کو اپنی آواز، ان کی آواز ان تک رکھی جائے اور ان کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور ان سے اس طرح بات کی جائے کہ وہ کوشش بھی نہ کریں کہ ہمارے ملکی اندرونی معاملات میں مداخلت کریں، تو اسلام کے نظام کے لیے اپنے دلوں میں ہمیں جگہ رکھنی پڑے گی اور ہمیں دلوں کو کھولنا پڑے گا اور اسلامی نظام کی طرف چلنا پڑے گا، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں روشنی حاصل ہوگی، اور ساری دنیا مسلمانوں کے قدموں میں آئے گی اگر ہم نظام مصطفیٰ اپنے ملک میں لے کے آئیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے جو اسلام کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، جو نظام اسلام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، جو نظام اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔